اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دوبارہ کرو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. اے میرے بندو مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں, اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ہلاکت ہے, بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, جو لوگ اپنی نمازوں کو بے وقت کر کے پڑھتے ہیں, اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ہلاکت ہے, بربادی ہے. ایسے لوگوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. صبر کا دوسرا محل جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ صبر کا دوسرا محل جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے نیکی کے اندر, اعمال کے اندر, عبادات کے اندر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا. بغیر صبر کے نماز نہیں ہوتی, بغیر صبر کے روزہ نہیں ہوتا, بغیر صبر کے حج نہیں ہوتا, کوئی عمل نہیں ہوتا. صبر کا بہت بڑا عبادات کے اندر دخل ہے. صبر کا تیسرا محل اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا, معصیت سے روکنا. کیونکہ نفس آزادی چاہتا ہے, گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تو برائی کا حکم کرتا ہے. واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى, جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور نفسی خواہشات کو روکتا ہے, قرآن کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. آج یہ کر رہا تھا مصیبت کا لانا, مصیبت کو ٹالنا, پریشانیوں کو لانا, پریشانیوں کو دور کرنا, یہ اسی کی قبضہ قدرت میں ہے. اس میں مصیبت کے آتے وقت جدا فضا نہ کی جائے, صبر کا مظاہرہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے نوحہ کرنے والی عورت پر اور نوحہ سننے والی عورت پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. نوحہ کسے کہتے ہیں؟ کسی میت پر ایسی عورت کا رونا جو میت کی خوبیوں کو بیان کر کر کے روئے, اس کو نوحہ کہتے ہیں. بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں نوحہ کی تعریف کیوں بیان کرتے ہیں؟ چلا چلا کر رونا میت پر, یہ نوحہ کے اندر داخل ہے. اور نوحہ سننے والی عورت پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. نوحہ سننے سے کیا مراد؟ کہ نوحہ کرنے والی عورت کے پاس بیٹھ کر وہ عورت خوش ہوتی ہے اس کے نوحہ پر, اور ارادتاً اور قصداً وہ بیٹھ کر اس کے نوحہ پر خوش ہوتی ہے. ان دونوں عورتوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. آپ دیکھیں سرور دو عالم امام الانبیاء سید البشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس قال دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ گیا. ابو سیف لوہار کے گھر گئے جو کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کے دایا کے شوہر تھے. حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کو گود میں لیا, اپنا ناک اور اپنا منہ اپنے بیٹے کے منہ کے اوپر رکھا جیسے خوشبو سونگھی جاتی ہے. کچھ دن گزرے, میں ایک مرتبہ پھر اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابراہیم کی دایا کے گھر گئے تو اس وقت حضرت ابراہیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا آخری وقت تھا. اب آخری وقت ہے بیٹے کا, تو حضور علیہ السلام نے بیٹے کو گود میں لیا, آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟
اللہ کے نبی نے فرمایا ابن عوف انہا رحمہ، نبوت کے آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا یہ ایک رحمت ہے، یہ ایک رحمت ہے۔ اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اللہ کے نبی ان العین تدمع ان العین تدمع والقلب يحزن، اے بیٹے آنکھیں تیری جدائی میں آنسو بہا رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن میں زبان حال سے ایسا کلمہ نہیں کہہ سکتا جس سے میرا خالق ناراض ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے نواسے کا جب انتقال ہونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب، اس روایت کے راوی حضرت اسامہ بن زید ہے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو بھیجا حضرت زینب نے کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو نواسے کا آخری وقت ہے، جلد گھر پہ تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کیا عجیب خوب کہا، کیسے صبر کی تلقین کی اپنی بیٹی اپنے لخت جگر کو کہ جاؤ میری بیٹی کو میرا پیغام دو، جزا فضا نہیں کرنی، رونا دھونا نہیں ہے، صبر کا پہاڑ بننا، استقامت کا پہاڑ بننا، وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، اس پہ رونا دھونا نہیں، مصیبت کا لانا مصیبت کا ٹالنا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور صبر کا مظاہرہ کرنا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا مات ولد العبد، جب مومن بندے کا بیٹا معصوم بچہ جب فوت ہوتا ہے، اللہ پوچھتے ہیں ملائکہ سے، ملک الموت اور اس کے معاون فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کے دل کے پھول کو توڑا ہے، میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ ملک الموت اور اس کے معاون فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار عالم، تیرے مومن بندے کے دل کے پھول کو توڑا، اس نے صبر کیا، اس نے کیا کہا؟ زبان حال سے تیری عظمت اور کبریائی کو بیان کرتے ہوئے اس نے یوں کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مملوک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر جس طرح چاہے تصرف کرے، اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تیرے بندے نے تو تیری تعریف کی اور صبر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں جنت کے اندر ایک بڑا گھر بنا لو، ایک بڑا گھر، ایک بڑا محل تعمیر کر دو میرے بندے کے لیے، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔